ناظرین کی خدمت میں ڈاکٹر محمد منظور نعمان کا آداب۔ آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ عید قرباں اصل میں ایثار ابراہیم ہے، آج بھی زندہ وہی کردار ابراہیم ہے۔ ناظرین اکرام، عید الاضحیٰ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جاں فشانیوں اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کی بے چینیوں کی یاد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی امتحانات سے گزارا، آزمائشیں کی، جس میں آپ نے کامیابی حاصل کی اور اس پر آپ کو خلیل اللہ کے مقدس خطاب سے سرفراز کیا گیا۔ آپ جب پیری کی منزل میں تھے تو اولاد کی دولت سے، نعمت سے، تحفے سے، ہدیے سے محروم تھے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے ایک ایسی اولاد دے جو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت دی، فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم آپ کو ایک بردبار و حلیم اولاد سے سرفراز کریں گے، نوازیں گے۔ تو آپ نے جو دعا کی تھی ربی حبلی من الصالحین، تو اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت عطا کی، شرف بخشا قبولیت کا۔ تو بہرحال یہ جو ایام گزر رہے ہیں یہ عید قربان کے ہیں اور حج کے ہیں، یہ بہت ہی متبرک اور مبارک ایام ہیں۔ اس سلسلے میں گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں شہر کے باوقار اور مشہور عالم دین مولانا محمد شاکر اللہ رشادی صاحب۔ آپ خطیب و امام مسجد عیدگاہ بلال بنگلور ہیں، اور آپ بانی و محتمم مدرسے دارالحسنین ہیں، اور آپ کے بیانات سننے کے لیے دور دور سے لوگ پہنچتے ہیں۔ مولانا، دوردرشن کے اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ذی الحج ہے، اس کے پہلے عشرے کی بہت اہمیت ہے، تو اس اہمیت کے تعلق سے آپ کچھ وضاحت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے سال بھر میں کچھ ایام کو خصوصیت اور بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ عشرہ ذی الحجہ بھی انہی مبارک اور مقدس ایام میں سے ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر فرمایا ہے والفجر ولیال عشر۔ اس عشرے کو جو فضیلت حاصل ہوئی، اس کی دو مخصوص چیزیں ہیں، مخصوص عبادات ہیں جو سال بھر میں صرف اسی عشرے میں انجام پاتی ہیں۔ بالکل بالکل۔ ایک تو الحمدللہ مذہب اسلام کا ایک اہم ترین فرض اور رکن ہے، رکن اعظم اسے کہہ سکتے ہیں، وہ حج بیت اللہ ہے۔ سال بھر میں اللہ تبارک و تعالی نے اس عبادت کو اسی عشرے میں رکھا ہے، اور دوسری عبادت اس عشرے کی قربانی کی عبادت ہے، جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ایک عظیم اور تاریخی یادگار ہے۔ جی بالکل۔ ان دو مخصوص عبادتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عشرے کو بڑی فضیلت، کرامت، شرافت عطا فرمائی ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمیں کھائی ہیں۔ جی، تو آپ نے اس کی فضیلت، عشرے کی فضیلت کے تعلق سے اظہار خیال فرمایا۔ مولانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جیسا کہ میں نے تمہید میں کہا کہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کئی طرح کی آزمائشوں سے گزارا، تو ان کا ذکر مختصر طور پر آپ کیجئے۔ دراصل جیسے ہی حج کا اور قربانی کا یہ عنوان چھیڑا جاتا ہے تو خود بخود حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کا ذکر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کا تذکرہ کرنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔
اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے سچے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجیے، اپنی امت کو ان کا قصہ سنائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا، جی جی، اس لقب کو حاصل کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں نے 4 بڑے امتحانات دیے ہیں۔ بذلت نفسی للنیران ومالی للضیفان وولدی للقربان وہا انا خلیل الرحمن۔ فرماتے ہیں اس کے لیے میں نے 4 امتحانات دیے، اس کے لیے مجھے آگ میں ڈالا گیا، میں نے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، قربان کیا، اور میں نے اپنی اولاد کو اللہ کے راستے میں قربان کیا، یہاں تک کہ مجھے اللہ کے راستے میں ذلیل کیا گیا، تب جا کر اللہ نے مجھے خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا ہے۔ سب سے بڑی آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ تھی کہ جس گھر میں، بلکہ جس باپ کے پیٹ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، اور آپ کو جو پیری میں اولاد کی نعمت سے سرفراز کیا گیا، اس کو بھی آپ نے قربان کیا، اس تعلق سے آپ وضاحت فرمائیں۔ ایسے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کئی ایک خصوصی نعمتوں سے مرحمت فرمایا تھا، لیکن اللہ کی بہت ساری حکمتیں، مصلحتیں ہوتی ہیں۔ اللہ ہر چیز اور ہر نعمت ہر بندے کو نہیں عطا فرماتے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جہاں کئی ایک خصوصیات سے اور نعمتوں سے نوازا تھا، وہیں اللہ کی ایک حکمت تھی کہ اللہ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تھا۔ ہمیشہ اللہ سے آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ حضرات مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ 66 سال کے بعد، 60 پر 6 سال، 66 ایئرس کے بعد اللہ تعالیٰ اس دعا کو نتیجے کے طور پر ظاہر فرماتے ہیں، اس دعا کو رنگ ملتا ہے، اس دعا کا وجود ہوتا ہے۔ چنانچہ 88 سال کی عمر میں آپ کو اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام جیسے حلیم الطبع، مطیع اور فرمانبردار، ایک صابر اور نیک صالح اولاد کی نعمت سے اللہ تعالیٰ آپ کو مالا مال فرماتے ہیں۔ جی جی، تو اس عمر میں پیری کی منزل میں، جو کہ آپ کی اولاد آپ کے لیے بڑھاپے کی لاٹھی تھی، آپ کا لخت جگر تھا، نور نظر، اصلیوں کے ارمان، دعاؤں کا ثمر تھا، اس کو قربان کرنے کا جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو اس کی تعمیل میں آپ نے کیا کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جن آزمائشوں سے دوچار کیا، اس میں ایک آزمائش یہ تھی کہ باپ کے سامنے ان کو حق بات کا، سچائی کا اظہار کرنا تھا، جو انہوں نے بالکل کم عمری میں کیا۔ جی جی، قرآن اس کی گواہی دیتا ہے، اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ تو باپ نے بیٹے کی اس جرأت کو دیکھتے ہوئے بڑی سختی کے ساتھ بچے کو روکا، یہاں تک کہ باپ نے کہا، قال لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیہ، کہ اے ابراہیم اگر تو میرے بتوں کی برائی کرتا ہے تو میں تجھے پتھروں سے مار مار کر ختم کر دوں گا، نکل جا میرے گھر سے۔ تو باپ نے سزا کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا۔ تو یہاں پر ایک نکتہ حضرات مفسرین جو لکھتے ہیں، قرآن کہتا ہے باپ کو انہوں نے پلٹ کر جواب نہیں دیا، قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، جی جی، کہ ابا جان آپ کو حق ہے، آپ اس گھر کے مالک ہیں، میں چلا جاتا ہوں اس گھر سے، نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسی مطیع اور فرما بردار اولاد عطا فرمائی کہ جو اولاد اپنی جان کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ قیامت تک اللہ کا یہ قانون، یہ سنت اللہ چلتا چلا جائے گا، جو بھی اپنے باپ کا احترام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایسے اولاد عطا کرے گا جو اس کے لیے مطیع و فرمانبردار جو اس کے لیے صرف مال ہی نہیں، وقت ہی نہیں،
اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ جی چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے بچے کے پاس اللہ کا پیغام لے کر، بیٹا آج تیرے پاس میں کوئی خاص خوشخبری لے کر نہیں آیا، بیٹے اللہ کا ایک خاص پیغام لے کر آیا ہوں، اللہ کا ایک حکم لے کر آیا ہوں، بیٹا بتا تیری کیا رائے ہے؟ فلما بلغ معه السعي قال يا بني انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى، بیٹا میں خواب دیکھتا ہوں کہ رات تجھ کو میں اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتا ہوں۔ جی پیدر بولا کہ بیٹا آج میں نے ایک نرالا خواب دیکھا ہے، ایک نرالا خواب دیکھا، یہ دیکھا ہے کہ میں خود تجھ کو آپ ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام پر تیرے لہو سے ہاتھ بھرتا ہوں۔ باپ نے بیٹے کو یہ پیغام سنایا۔ جی جی تو غور کرنا ہوگا آج کے ہماری نوجوان نسل کو، ہمارے نوجوان بھائیوں کو، اور اس سے عبرت حاصل کرنا ہوگا کہ بیٹے کا جواب کیا تھا۔ جی قرآن اس کی گواہی دیتا ہے، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان یہ کیا بات ہوئی؟ جب اللہ کا حکم ہے تو آپ مجھ سے پوچھتے کیوں ہو؟ میں کون ہوتا ہوں؟ خیر گزریے۔ فوراً آپ اللہ کے حکم کی تعمیل کیجئے۔ رہا میرا معاملہ، اللہ اگر چاہا تو میں اس آزمائش پر صبر کر جاؤں گا، جی جی میں اللہ کے اس حکم پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جی جی تو یہی تو ہے، ان کی خاطر تحفتاً جنت سے مینڈھا آ گیا، وہ مقدس خواب بھی تعبیر اپنا پا گیا۔ تو یہ قربانی آپ نے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو دراصل لینا نہیں چاہتا، آپ کے دل کا امتحان لینا چاہتا، اس میں آپ نے کامیابی حاصل کی۔ تو حضرت ابراہیم صابر بھی تھے اور اسماعیل بھی صابر تھے، اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں وہ پیش رہے۔ تو جو قربانی ہے ہم جو کرتے ہیں، اس کے تعلق سے آپ کیا اظہار خیال کریں؟ دیکھیے ناظرین، پہلی بات تو یہ ہے جو بھی آپ عمل کرتے ہیں، آپ کے عمل کا، آپ کی نیکی کا سب سے بڑا قدردان اللہ ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ سب سے بڑا قدردان ہے آپ کے عمل کا۔ جی جی اللہ کا قانون کیا ہے؟ ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی آزمائشوں پر صبر و استقامت کا مظاہرہ فرمایا، جب بچہ پیدا ہوا تو اس آزمائش میں بچہ بھی شامل ہو گیا۔ اب بچے کے سامنے جب یہ حالات آئے، بچے نے وہ ایثار کا اور اطاعت شعاری کا وہ جذبہ دکھایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو باپ بیٹے کی یہ قربانی، یہ جذبہ، ان کی یہ استقامت اس قدر پسند آئی۔ ایسے تو اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کرنا چاہتے تھے، اللہ ان سے امتحان لینا چاہتے تھے۔ خود اللہ فرماتے ہیں کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، کہ یہ بہت سخت اور کٹھن آزمائش تھی، جس میں باپ اور بیٹے دونوں نے پوری استقامت کا مظاہرہ کیا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس عمل کو قبول فرما کر اللہ نے ایسا قانون اور ایسی سنت کو اللہ نے جاری فرمایا کہ جنت سے اللہ نے مینڈھے کو بھیج دیا۔ جی جی حضرات علماء لکھتے ہیں کہ آسمان کے فرشتوں نے 2 مرتبہ آنسو بہایا ہے، 2 مرتبہ آسمان کے فرشتے بھی رونے لگے ہیں۔ ان میں سے ایک موقع یہ تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کے گلے پر، معصوم گلے پر چھری رکھتے ہیں اور پورا زور لگاتے ہیں، اور بچہ بھی باپ سے بڑے ادب کے ساتھ کہتا ہے کہ ابا حضور آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، میرے آنکھوں پر بھی کپڑا باندھ دیجئے، اور آپ میرے سینے پر اپنا گھٹنا ٹیک دیجئے اور اپنی نبوت کا سارا زور آپ لگا دیجئے۔
اور میرے ذبح ہونے کے بعد میرے اس کرتے کو خون میں قربانی سے وہ بھی مطمئن خوش ہو جائیں، ان کی آنکھوں بھی ٹھنڈک نصیب ہو جائے، اور میری ماں بھی گویا میری اس نیکی اور قربانی میں شامل ہو جائے۔ تو جب بچے نے یہ الفاظ، یہ گزارش کی، اور خاص طور سے بچے نے کہا کہ ابا حضور میرے ہاتھ پیر کو باندھ دیجئے، ظاہر بات ہے کہ جب آپ گلے پر چھری پھیریں گے تو میں تڑپوں گا، اور میرا پیر آپ کو نہ لگ جائے، اور میں اس آپ باپ کی شان میں گستاخی کے ساتھ میری یہ قربانی، میری یہ نیکی اللہ کے دربار میں پہنچے، اور کہیں اللہ میری قربانی کو رد نہ کر دے کہ اسماعیل تیری یہ قربانی تو باپ کے شان میں گستاخی کے ساتھ ہوئی ہے، تیری اس قربانی کو ہم رد کر دیتے ہیں، مجھے خوف ہے۔ تو جب بیٹے نے یہ ان خیالات کا، ان جذبات کا اظہار کیا تو گویا اللہ کا عرش ہل گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ذبح کرنے کے لیے چھری بچے کے معصوم گلے پر رکھتے ہیں تو آسمان کے فرشتے بھی رونے لگے، آسمان کے فرشتے بھی گویا ماتم کرنے لگے، خدا کا غیبی نظام حرکت میں آ گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل لے جا اس مینڈے کو، اس سے پہلے کہ اسماعیل کے گلے پر تھوڑی سی خراش بھی آئے، لے جا۔ اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام حرکت میں آ گیا۔ جب انسان حتی المقدور کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ غیب کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ قربانی بہت اہم قربانی، اس میں کوئی شک نہیں، یہ عشق کی تکمیل ہے۔ ہاں، یہ قربانی خدا کے حکم کی تعمیل ہے، اور یہ قربانی ہم جو کرتے ہیں تو قرآن نے یہ کہا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ آپ اس کی وضاحت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ بیٹے کی اس قربانی کو اس قدر قبول فرمایا، اسے عبادت بنا کر قیامت تک کے مسلمانوں پر اسے واجب کر دیا۔ حضرات صحابہ کرام نے پوچھا یا مل اضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سنت ہے۔ اور حج بھی کیا ہے؟ حج بھی حضرت ابراہیم اور حضرت حاجرہ علیہم السلام کی ان قربانیوں کی، ان وفاؤں کی اور ان اداؤں کی ایک یادگار ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اس قدر قبول فرمایا، حج کی عبادت بنا کر امت مسلمہ پر، بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر اسے لازم کر دیا، واجب کر دیا کہ اگر تم اپنے حج کو کامل و مکمل کرنا چاہتے ہو، قابل قبول بنانا چاہتے ہو، تو اسی طرح کرو جس طرح میرے بندے ابراہیم نے کیا، اور میری بندی حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جو ادائیں کی ہیں، تو بالکل اسی طرح قربانی کی اس عبادت کو بھی اللہ تعالیٰ نے پسند فرما کر، قبول فرما کر قیامت تک کے مسلمانوں پر، صاحب نصاب افراد پر اسے عبادت بنا کر واجب کر دیا، اور اللہ نے اسے وہ عزت، شرافت اور فضیلت عطا فرمائی کہ عید الاضحیٰ کو، عید الاضحیٰ کے دن جو سب سے بڑا عمل ہے، جو سب سے بڑی عبادت ہے، وہ قربانی ہے۔ قربانی کے خون کو بہانے سے بڑھ کر آج کوئی عمل اللہ کو محبوب اور اللہ تک نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، نہ پوشت پہنچتا ہے، جو پہنچتا ہے وہ تقویٰ پہنچتا ہے۔ بالکل۔ تو میں اس آیت کی وضاحت چاہ رہا تھا کہ تمہاری نماز، تمہاری قربانی، تمہاری زندگی، تمہاری موت، تمام اللہ کے لیے۔ بعض لوگ جانور خرید کے یہ جو دکھاوا بازی کرتے ہیں، گھومتے ہیں یہاں وہاں پر، تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ مختلف آیتیں، میں ان آیتوں کو دہرانا نہیں، اس وقت موقع نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے امت کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک سب سے عظیم سنت، ان کا سب سے بڑا کارنامہ کیا تھا؟
قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، یہ جو کچھ بھی میں کر رہا، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا مرنا، میرا جینا، سب اللہ کے لیے۔ جی 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 اسی جذبے کو لے کر مسلمانوں کو چلنا ہے، اور اسی وقت ہماری قربانی قبول ہوگی جب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسی جذبے کے ساتھ ہم قربانی پیش کریں گے، کہ جو جذبہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا اسی جذبے کے ساتھ ہم قربانی دیں گے، اسی وقت یہ عبادت بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ریاکاری کو، نام و نمود کو، دکھلاوے کو اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں فرماتا۔ تو بہت اچھی باتیں آپ نے کی۔ ایک بات ذہن میں مجھے اس وقت آ رہی ہے، چونکہ عید قربان قریب ہے، تو عید قربان ہم تمام بہت ہی شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور عید سمجھ کے منائیں گے، تو اس پہ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کس طرح منانا چاہیے، کس طرح اس کی تیاری ہو، اس سلسلے میں آپ کچھ؟ عام طور پر ڈاکٹر صاحب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی عید آتی ہے ہم مسلمانوں کی، یہ کوئی ڈھکی چھپی حقیقت نہیں ہے، چاہے رمضان ہو، چاہے عید الاضحیٰ کا موقع ہو، ایک ہماری جانب سے لغزش، کوتاہی، غفلت یہ ہوتی ہے جی کہ بہت سارے لوگوں کی تکلیف کا ذریعہ اور سبب ہم بن جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان کے موقع پر چونکہ ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں، دوسرے احباب بھی ہوتے ہیں، قوم کے، ملت کے، بلکہ برادران وطن پڑوس میں رہتے جی ہیں، جی ان کے آرام کا ہم لحاظ نہیں کرتے، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر خاص طور سے ہم مسلمان بڑی شان اور فخر محسوس کرتے ہوئے اپنے جانوروں کی نمائش کرتے ہیں، جس سے راستے سے گزرنے والوں کو، پڑوسیوں کو، اہلیان محلہ کو، ملک کے باشندوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ہم اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آرام کر رہا ہے، سو رہا ہے، تو اس کے قریب بیٹھ کر قرآن کی بھی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے، کہ تمہاری تلاوت سے بھی جی سونے والے کی نیند میں خلل نہ واقع ہو۔ جی ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس نبی کے غلام ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے عمرہ ادا فرمایا، اور کچھ دن باقی تھے، تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں قیام فرمایا۔ جی جی حضرات محدثین نے لکھا ہے اس مدت میں آپ طواف کرنے کے لیے حرم کے اندر تشریف نہیں لائے، جی چاہتے تو تھے کہ کعبۃ اللہ کا طواف کریں، آپ کی خواہش تھی، جی لیکن آپ کو اپنی نفلی عبادت اور طواف سے کہیں زیادہ لوگوں کے آرام کا احساس تھا، خیال تھا۔ جی تو آپ بہرحال نہیں چاہتے تھے کہ میری عبادت سے بھی کسی کو تکلیف پہنچے۔ تہجد کے لیے آپ اٹھتے تھے، بالکل آہستہ سے دروازہ کھولتے، آہستہ سے چلے، کیوں؟ میری تہجد کی وجہ سے بھی میری بیوی کے نیند میں خلل نہ واقع ہو۔ جی جی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو ہمیں سامنے رکھ کر چلنا پڑے گا۔ عید کا دن کوئی لہو و لعب کا یا کھیل تماشے کا دن نہیں ہے، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ خاص طور سے میں قوم و ملت کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، عاجزانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنے جانوروں کی نمائش نہ کریں، اور ہماری عبادت سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، اس کا ہم خاص خیال رکھیں۔ جی جی بہت اچھا مولانا، یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جو قربانی کرتے ہیں اس کی غلاظت بھی، جو انتظامات کیے گئے ہیں کارپوریشن کی جانب سے، اپنے اپنے بستیوں میں جہاں محکمات ہیں ان کی جانب سے، وہاں پھینکنا چاہیے، نہ کہ روڈوں میں، راستوں میں، یہاں نکڑوں پر، اور اپنے گھر کے سامنے، پڑوس کے گھر کے بازو سامنے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کو پاکی صفائی کا خیال کرنا چاہیے۔ آپ یہاں تشریف لائے، بہت ساری معلومات ہمارے ناظرین تک پہنچائیں، اور حسین پیغام بھی آپ نے دیا دوسروں کے خیال رکھنے کا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ مجھ طالب علم کو آپ نے یاد فرمایا، آپ نے اس عظیم ادارے میں حاضر ہونے کا مجھے موقع مرحمت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان خدمات جلیلہ کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔